بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مالدار شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے۔ اللہ پاک سے عرض کیجیے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی، اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما اور اس سلسلے کو اب بند فرما دے۔ مجھے تو نے اس قدر نوازا ہے، اس قدر عطا کیا ہے کہ اب مجھ سے مزید سنبھالا نہیں جاتا۔ اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے کہ مولا، میری حالت بھی دیکھ، تو سب کو نوازتا ہے، تو سب کو عطا کرتا ہے، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا؟ میرے پاس تو سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس امیر کبیر دولت مند شخص کا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا، ایک امیر شخص ملا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ اب ختم کر دیا جائے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنا عطا کیا، تو نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ اب سنبھالا نہیں جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دو کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک انتہائی غریب شخص بھی ملا تھا، اس کی حالت تو یہ تھی کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے سطر ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے کب عطا کرے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اس غریب انسان کے لیے، اس غریب شخص کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اسے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب فرق دیکھیے کہ امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے۔ وہ امیر شخص چونکہ اللہ کریم کا شکر گزار بندہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو میں اسے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اور غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو امیر شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل پہنچایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دو، اسے کہہ دو کہ اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس امیر شخص نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اس امیر شخص کے جواب پر غور کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت تھی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اے موسیٰ، جو کچھ ہو جائے پر میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا. اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے نعمتیں عطا کرتا رہے گا. اور غریب شخص جب موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا؟ میرا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بار پہنچایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا. اس نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے ولی، میرے پاس ہے ہی کیا؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کس بات پر شکر ادا کروں؟ مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ میں نے تو اپنا سطر بھی اس ریت سے ڈھایا ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ جملے ادا کیے، اس نے یہ جملے کہے، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کر لے گیا. جو ریت اس کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی. یہ ہے شکوے کا وبال، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. شکوے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے وہ بھی واپس لے لیتا ہے. یاد رکھیے، gratitude increases blessings and ingratitude decreases blessings. If you thanks Allah subhanahu wa ta'ala forever, Allah subhanahu wa ta'ala blessed you with Allah give you more. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ آپ کو مزید دے گا. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی لے لیتا ہے. جبکہ اگر ہم ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے عطا کی ہیں اور شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نعمتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور شکوہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، اور اگر ناشکری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.